نیت اچھی رہی ہو کہ ہم لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ تعلیم ہم کسی کو نہیں دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں۔ اگر کسی نے اخلاص سے بھی کوئی کسی کو بات بتائی ہے تو ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہو۔ ہم ان کی نیت پر شبہ نہیں کر سکتے، انہوں نے غلط جو ہے نیت سے اس کام کو کیا، نیت کے اندر اخلاص رہا ہوگا لیکن کام غلط ہے، اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، اس لیے وضو میں دل سے نیت کریں گے، نماز کے اندر بھی دل سے نیت کریں گے، روزہ کی بھی نیت کریں گے، دل سے نیت کریں گے، زبان سے اظہار نہیں کریں گے۔ دل میں ارادہ پیدا ہو گیا، یہی نیت ہے۔ آپ جب یہاں آئے ہیں، دل میں نیت پیدا ہوئی ہمیں اسلامک سینٹر جانا، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، یہاں سے ریٹرن جائیں گے آپ کے دل میں نیت پیدا ہوگی کہ ہم جو ہے ریٹرن جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی نیت جو ہے اپنے روم میں جانے کی نہ ہو، آپ مارکیٹ جانا چاہتے ہو تو آپ کی نیت بدل جائے گی، آپ کا قدم بدل جائے گا، آپ کا عمل بدل جائے گا۔ آپ یہ سے ترتیب دے لگیں گے کیسے آئے تھے، ہم کو بازار جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، کیسے جانا ہے، ٹیکسی کیسے لینا ہے، کیسے، پوری ترتیب آپ ذہن میں بنا لیتے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام نیت۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو جو نیت بنائی گئی ہے، نمازوں کے نام سے نیت نامے کی کتاب ملتی ہے، فرض فجر نماز کی نیت، ظہر نماز کی نیت، عصر نماز کی نیت، یہ سب بناوٹی ہے اور دین بنانے والی چیز نہیں ہے۔ دین ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا، کتاب اللہ اور سنت رسول، اس کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ تو ہو بہو دین پر اسی طریقے سے عمل کرنا ہے، اور کسی کو ہو بہو دین کی وہی بات بتانی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، اپنی طرف سے اس میں نہ اضافہ کرنا ہے نہ اس میں کم کرنا ہے۔ تو وضو کے ہم 9 پوائنٹ بتائیں گے۔ پہلی چیز، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ نیت کرنا۔ وضو کے لیے نیت کریں گے، اور نیت کون سی، کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے، طہارت کے لیے، بندگی کے لیے، نماز کے لیے۔ پہلی چیز ہم نیت کریں گے، اور نیت کیسے کریں گے؟ دل سے کریں گے۔ دوسرے نمبر کی چیز وضو میں، دوسرا نمبر وضو کرنے سے پہلے نیت کریں گے، دوسرے نمبر پر زبان سے بسم اللہ کہیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ بسم اللہ مکمل بولنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے بولتے بھی ہیں۔ اگر کوئی بول دیا کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن صرف بسم اللہ، کتنا؟ بسم اللہ، اتنا ہی کافی ہے۔ اسی کے اندر جو ہے آ گیا کہ میں اللہ کے نام سے یہ کام ابتدا کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں، اسی کے اندر آ گیا۔ اور یہی چیز ہے بہت، اور یہی بہت بڑی چیز ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے کہ جب آپ بڑی گائے ذبح کرتے ہیں، ایک بڑا سا اونٹ ذبح کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ تو کوئی چھوٹی چیز ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے بسم اللہ یار اس میں کچھ کم ہے، کیوں نہیں ہم پورا اس کے اندر داخل کرتے؟ کم نہیں، مکمل چیز ہے اور بہت بڑی چیز، اس کو بس سمجھنا ہے۔ جہاں جو چیز آیا ہے اسی طریقے سے وہ انجام دیں۔ جیسے آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ بھی آگے ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو، بسم اللہ میں کسی روایت میں کسی میں نہیں بھی، بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو بسم اللہ کا استعمال سمجھ میں آ رہا۔ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ معروف نہیں تھا، یہ چیز معلوم نہیں تھی۔ بسم اللہ کا پورا مطلب لوگوں کو یہ معلوم تھا ہمیں پورا پڑھنا پڑے گا لازماً۔ تو یہ کہ جب آپ وضو کریں گے تو صرف بسم اللہ کہیں گے، مختصر۔ اور یہ بسم اللہ وضو کے اندر پڑھنا مسنون ہے، بعض علماء نے لکھا ہے واجب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اور جنہوں نے کہا واجب ہے تو ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہو گیا کہ کوئی بسم اللہ بھول گیا تو وضو ہی نہیں ہوگا، ترک واجب سے وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بسم اللہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بھول گیا بسم اللہ بولنا تو کوئی حرج کی بات نہیں، وضو ہو جائے گا۔ تو بسم اللہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا مسنون، سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرا پوائنٹ ہے انگلیوں کے درمیان خلال کرتے ہوئے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو کلائیوں تک 3 بار دھلنا، خلال کرتے ہوئے۔ خلال کا مطلب انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کریں، آگے سے پیچھے سے دونوں طرف سے، تاکہ یہ جو کلائی تک کا حصہ ہے، ہتھیلیوں میں کلائی تک کا حصہ پورا دھل جائے۔ اور ویسے تو شروع کدھر سے کریں گے؟ دائیں سے کریں گے، پھر بائیں میں کریں گے، لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ چاہیے نا، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ لگائیں گے، تو اس لیے ایک ساتھ دھلتے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس میں یہ نہیں بولیں گے کہ بایاں دھلا گیا دایاں دھلا گیا، نہیں، چونکہ ایک دوسرے کا سپورٹ چاہیے، اس لیے ایک دوسرے ہاتھ سے کلائی تک 3 مرتبہ دھلنا چاہیے اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے تیسرا پوائنٹ تھا۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے
ناک صاف کیجئے اور کلی کرتے وقت دایاں ہاتھ اور ناک جھاڑتے وقت بایاں ہاتھ استعمال کیجئے. تیسرے نمبر پہ خلال تھا انگلیوں ہتھیلیوں کو دھلنا کلائی تک. اور چوتھے نمبر پہ ہے ناک صاف کرنا اور کلی کرنا. کلی کریں گے اور ناک صاف کریں گے. یہ دونوں واجبات میں سے، وضو کے واجبات میں سے ہیں. یہ دھیان سے سن لیں، یہ مسئلہ شرعی مسئلہ ہے. بہت سے لوگ تالاب میں نہاتے ہیں، شاور میں نہاتے ہیں، مسئلے کا علم نہیں ہوتا. جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ شرعی علم بتا رہا ہوں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. ناک میں پانی ڈالنا اور منہ میں پانی ڈالنا یہ وضو میں بھی ضروری ہے اور غسل کے اندر بھی ضروری ہے. اگر آپ تالاب میں چھلانگ لگا کے ڈبکی لگا کے نکل جاتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے منہ کے اندر بھی پانی گیا ہو یا ناک میں پانی بھی گیا ہو. ڈبکی لگا کر کے آپ اٹھیں گے، اندر پانی نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ عمدن ناک کی اور منہ کی صفائی نہ کریں. شاور سے بھی نہا رہے ہیں تو آپ منہ میں کلی کریں اور ناک میں پانی ڈال کے ناک کی صفائی کریں. یہ غسل کے اندر ہے. جو عورتیں بھی حیض کا غسل کر رہی ہیں، نفاس کا غسل کر رہی ہیں، جنابت کا غسل کر رہی ہیں، یا ہم لوگ طہارت کا غسل کر رہے ہیں تو غسل کے اندر بھی ناک میں منہ میں پانی جانا چاہیے. اور وضو کے اندر بھی ناک میں پانی ڈالنا ہے اور منہ میں کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالنا ہے. یہاں پر اس عمل کو سمجھ لیں. حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے، یعنی اونچے درجے کی حدیث ہے. ان حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ناک اور منہ کی صفائی کرتے تو ایک چلو پانی لیتے، آدھا پانی منہ میں ڈالتے، آدھا پانی ناک میں لے جاتے. یہ حدیث کہاں پر ہے؟ بخاری میں ہے، مسلم کے اندر ہے. ایک ہی چلو سے منہ میں پانی لیتے، ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، منہ میں پانی لیتے اور ناک میں پانی لیتے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی لیکن بعض احادیث سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ منہ کی کلی کے لیے الگ سے پانی لیں، ناک کی صفائی کے لیے الگ سے پانی لیں. یہ حدیثوں میں اس کا بھی آتا ہے، لیکن قوی اونچے درجے کی حدیث اور افضل طریقہ یہی ہے کہ ایک ہی چلو سے منہ میں لیں اور ناک میں. یہ افضل معلوم ہوتا ہے. لیکن جائز یہ بھی ہے کہ الگ الگ پانی لے سکتے ہیں، منہ کے لیے بھی اور ناک کے لیے بھی. یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کیونکہ اونچے درجے کی حدیث بخاری مسلم میں ایک ہی چلو کا مسئلہ ہے. اور یہاں پر دو چیز سمجھیں. ایک چیز اور سمجھیں کہ جب آپ جو ہے نا منہ، سب سے پہلے منہ میں بھی پانی لیں گے، ناک میں بھی پانی لیں گے. جب آپ ناک میں پانی لے رہے ہیں اس کو بولتے ہیں استنشاق. استنشاق ناک میں پانی چڑھانا. اور جب آپ ناک کی صفائی کرتے بولتے ہیں استنثار. استنثار ناک کی صفائی کرنا. جب آپ پانی لے رہے ہوتے ہیں سمجھے ایک طہارت اور عبادت کا کام ہے تو یہ دائیں ہاتھ سے پانی لیں گے. کس سے؟ دائیں ہاتھ سے. اور جب آپ ناک کی صفائی کریں گے تو آپ نجاست کی صفائی کر رہے ہیں، اس وقت کون سا ہاتھ استعمال کریں گے؟ بائیں. ٹھیک ہے. میں سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. تو ابھی جو مسئلہ تھا چوتھے نمبر پہ کہ ہم کلی کریں گے اور ناک کی صفائی کریں گے. کتنی بار کریں گے؟ 3 مرتبہ کریں گے. اور ایک چلو سے منہ اور ناک دونوں کے لیے پانی لیتے ہیں تو یہ افضل ہے، لیکن الگ الگ پانی لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن پانی ناک میں استعمال کرنے کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کریں اور پانی صاف کرنے کے لیے، ناک کی صفائی کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کریں. چوتھا پوائنٹ. اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ پہ. اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لیجئے. اب آپ چہرے کو دھلیں گے. اب آپ کو چہرہ بتا دوں، وضو دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں. یہ آپ کو بالکل صحیح طریقے سے معلوم ہونا چاہیے. شاید ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں نہیں معلوم ہو، آج پتہ چلے گا. چہرہ بولتے ہیں کسی کو، ایک چہرہ کا فگر اور اس کی جو ہے تعریف آپ کو بتاؤں. چہرہ جس کو نماز کے اندر وضو جو کیا جاتا ہے تو اس وضو کے اندر جو چہرہ دھلتے ہیں پورا چہرہ، چہرے کس کو چہرہ بولتے ہیں؟ تو یہ چوڑائی میں کان کے درمیان کا حصہ، ایک کان سے لے کے دوسرے کان کا، اور لمبائی میں جہاں سے بال اگتے، عادتاً اگتے ہیں بال، ایسا نہیں کہ گنجا آدمی کا تو بہت دور پہنچ جاتا ہے نا، تو وہاں سے نہیں، پیشانی کا بال یعنی جو عادتاً جہاں سے اگتا ہے. ٹھیک ہے. اب کسی کو بہت دور تک چلا گیا، صاف ہو گیا ہوگا تو ایسا نہیں تو وہاں تک لے کے جائیں گے، نہیں.
جہاں سے عادتاً اگتا ہے وہاں سے چہرے کی شروعات ہوتی ہے لمبائی میں، اور یہ ٹھڈی ہے، ٹھڈی یا تھوڑی جس کو انگلش میں چین کہتے ہیں، تو تھوڑی کے نچلے حصے تک، ٹھڈی کے نچلے حصے تک لمبائی میں قصاص راس، اسے بولتے ہیں قصاص راس، جہاں سے بال اگتا ہے سر کا اگلا حصہ اور جو ہے ٹھڈی کے نچلے حصے تک، اس درمیان کے چہروں کو بولا جاتا ہے۔ اس میں آپ پیشانی آ گئی، آنکھ بھی ہے، اس میں جو پلکیں ہیں، ابرو ہے، مونچھ ہے، ہونٹ ہے، ناک ہے، یہ سارے اس کے اندر داخل ہیں، گال ہے، سب اس کے اندر داخل ہے۔ اور اسی میں داڑھی بھی شامل ہے، چہرے میں داڑھی بھی شامل ہے۔ یہ تو چہرے کا میں نے وہ بتایا۔ اس میں ایک چیز اور سمجھ لیجیے، جو کان کا سوراخ ہے نا، کان کا سوراخ، اس کے پاس بغل میں بال بھی ہے نا، تو یہ بال کان کے سوراخ کے سامنے جو بال ہے وہ چہرے کا بال ہے، اور سوراخ سے اوپر والا جو بال ہے اس سر کے بال میں آتا ہے۔ جب آپ بال مڑاتے ہیں تو نائی کہاں تک مڑتا ہے؟ نیچے تک لاتا ہے نا، جو سر کا حصہ ہے اس لیول تک لاتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے نا، وہ یہیں اوپر تک نہیں چھوڑ دیتا ہے، وہ نیچے تک پٹی بناتا ہے۔ تو سر کا بال کہاں تک ہے؟ کان کا جو سوراخ ہے یہاں سے سر کا حصہ ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وضو کے اندر یہ اوپر والا حصہ، اس کو صدغین بولتے ہیں عربی میں، صدغین، یہ آنکھ اور کان کے بیچ کی جو ہڈی ہے، گال سے اوپر کی ہڈی، اور ایسے جو گھما ہوا ہے، اس کو صدغین بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسح کرتے تھے تو اس وقت اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، در ہاتھ، گویا کہ آپ دھلنے میں جو ہے اس کو استعمال نہیں کرتے، دھلنے میں جو اس کے بعد کا ایریا ہے یا سر کا بیچ کا حصہ ہے اس کو دھلا کرتے تھے۔ تو یہ اس کے اوپر کا حصہ سر کے اندر داخل ہے، اس کو صدغین بولتے ہیں، جس کو اپنے یہاں اردو میں کن پٹی بولتے ہیں، جو مارتے ہیں یہاں پر کن پٹی میں۔ تو چہرے کا حصہ آپ کو بتا دیں۔ تو یہاں 5ویں نمبر پہ ہم نے بتایا آپ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ اچھی طرح دھلیں گے۔ تو چہرے کا حصہ آپ کو بتایا، اس حصے کو 3 مرتبہ دھلیں گے، پوری جگہ پانی آ جانا چاہیے۔ اور جن کی داڑھی 2 قسم کی ہوگی، ایک داڑھی ہوگی گھری داڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور ایک داڑھی ہوگی ہلکی داڑھی۔ ہلکی اور گھری داڑھی میں فرق یہ ہے کہ ہلکی داڑھی وہ ہے جس کی وجہ جسے دیکھ کر اندر کی جلد نظر آئے، چمڑی نظر آئے، وہ ہلکی داڑھی ہے۔ اور گھری داڑھی وہ ہے کہ اندر کی جلد نظر نہ آئے، وہ گھری داڑھی ہے۔ تو اب جب چہرہ دھلیں گے جس کی گھنی داڑھی ہے، تو سامنے والی جو داڑھی جہاں تک پہنچ رہی ہے، اس داڑھی کے ظاہری حصے کو بھی دھلیں گے، کیونکہ یہ چہرے میں شامل ہے۔ داڑھی جس نے موڑ دیا، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا بات ہے کہ بھائی آپ کی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے نا؟ آپ یہ نہیں کہتے آپ کی سر پہ داڑھی نہیں ہے، بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ چہرے پہ داڑھی نہیں۔ تو داڑھی کا حصہ کیا ہے؟ چہرہ۔ اس میں کافی فقہاء نے اور وضو کے مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ داڑھی میں کیسے جو ہے پانی پہنچانا ہے، لیکن جو حل اور صحیح بات ہے وہ نچوڑ آپ تک میں پہنچاؤں گا۔ جب آپ چہرہ دھلیں گے تو اس سامنے والا جو فیس ہے چہرے کا، اس کو 3 مرتبہ دھلیں گے، اور جس میں جو ہے کلی بھی ہے، ناک میں پانی بھی ہے، اور پھر جو ہے یہ ابرو، یہ سب ساری جگہ پہ پانی پہنچنا ہے۔ داڑھی اگر گھنی ہے تو داڑھی کا ظاہری حصہ دھلیں گے، اور پھر اس کے بعد انگلی سے خلال کریں گے۔ لیکن اگر داڑھی گھنی نہیں ہے، ہلکی داڑھی، جلد نظر آ رہی ہے، تو پھر اندر پانی جلد تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہ چہرے کا حصہ آپ نے سمجھ لیا۔ چہرے کو کتنی مرتبہ دھلیں گے؟ 3 مرتبہ دھلیں گے۔ اور چہرے کا جو حصہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ داڑھی کا مسئلہ بھی بتا دیا کہ داڑھی اگر گھنی ہے، ظاہری حصہ دھلنا کافی ہے، اندر پانی جو ہے داخل کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن داڑھی جہاں تک ہے وہاں تک اس کے ظاہری حصے کو دھلنا ہے۔ اور عورتوں کا بال لمبا ہوتا ہے تو وہ تو مسح کا مسئلہ ہے، اس میں عورتوں کو نیچے تک، کمر تک بال ہے تو وہاں تک نہیں لے جانا ہے، وہ ہم سر کے مسئلہ میں ہم بتائیں گے۔ تو یہ جو داڑھی کا مسئلہ ہے، یعنی اس میں جو ہے ظاہری حصے تک پانی جو ہے لگائیں گے، پھر اس کے بعد درمیان میں خلال کر لیں گے۔ یہ 5واں مسئلہ تھا۔ اور 6واں مسئلہ ہے، اپنا داہنا ہاتھ اپنی کیونی سمیت 3 مرتبہ اچھی طریقے سے دھلیں گے۔ پہلے جو ہے آپ دائنا ہاتھ کیونی سمیت دھلیں گے، اور دونوں پارٹ دھلیں گے، آگے کا پیچھے کا، دونوں طرف جو ہے گھما کر کے بائیں ہاتھ سے اس کو دھلنا ہے۔ اس طریقے سے دھلنا ہے 3 مرتبہ کہ خشک نہ رہ جائے۔ اور 3 مرتبہ دھلنے کا یہ فلسفہ ہے ہی اس لیے کہ ہاتھ خشک نہ رہے۔
آپ رگڑ کر پانی سے ایسے جو ہے دھلیں اچھی طریقے سے کہ حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے. اگر حصہ خشک رہ جاتا ہے تو پھر وضو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ وضو کی شرطوں میں سے ہے پانی کہاں تک جائے؟ جلد تک پہنچ جائے. یہ وضو کی شرطوں میں سے اعضائے وضو پوری طرح سے دھل جائے، پانی جلد تک پہنچ جائے، یہ وضو کی شرطوں میں سے. اگر آپ پانی جلد تک نہیں پہنچا پاتے ہیں یا اگر حصہ خشک رہ جاتا ہے تو وضو نہیں مانا جائے گا. الا ایک عذر ہو جس کے کسی ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہو، آپ پانی زبردستی وہاں ڈال نہیں سکتے. اسلام نے بیماری کا خیال کیا ہے، وضو کا خیال کیا ہے، تو پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس پر مسح کر لیں گے. جہاں پٹی ہے پیر میں ہاتھ میں وضو کرتے ہو تو اس حصے پر مسح کر لیں گے. تو یہ دایاں ہاتھ پہلے دھلیں گے 3 مرتبہ. اور اس کے بعد پھر جو ہے 8ویں نمبر پہ 8واں پوائنٹ ہے، 7واں پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے بائیں ہاتھ کو کیونی سمیت 3 مرتبہ اچھی طریقے سے دھویں گے. جس طرح سے ہم نے دایاں ہاتھ دونوں طرف دھلا تھا اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کیونی سمیت دھلیں گے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا خاص طور سے وہ لوگ جو شرٹ کا استعمال کرتے ہیں یا بہت ٹائٹ لباس لگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں ایسے جو ہے تھوڑا سا پنچت تھوڑا سا کپڑا چڑھا لیا اور ایسے وضو کر لیا. یعنی اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی کہاں تک پہنچنا چاہیے، وضو کی کیفیت کیا ہے، وضو کیسے ہوگا یا نہیں ہوگا. اس طریقے سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہو تو خاص طور سے جو بڑی بڑی جامع مسجد ہوتی ہے یا جمعہ کا دن ہوتا ہے، آپ کھڑے ہو کر کے وضو خانے پر دیکھ لیں لوگ کیسے ہاتھ دھلتے ہیں، چہرہ ہی کیسے دھلتے ہیں، جیسے تیسے پانی مار لیا، ہاتھ پیر جیسے تیسے دھل لیا. اور خاص طور سے ہاتھوں میں دیکھا تھوڑا سا چڑھاتے ہیں، اور جن کا لباس خاص طور سے ٹائٹ ہوتا ہے وہ یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ پورا جو ہے ہمیں کیونی تک دھلنا ہے، وہ کوشش نہیں کرتے. وہ سوچتے جتنا تک پہنچ جائے بس یہ کافی، کتنا ہو جائے، لیکن یہ وضو نہیں ہوگا اس سے. تو 7ویں نمبر پہ تھا کہ بائیں ہاتھ کو بھی کیونی سمیت مکمل 3 مرتبہ دھلیں گے. یہ 7واں پوائنٹ. 8واں پوائنٹ اور اہم مسئلہ ہے سر کے مسح کا. سر کا مسح اور کان کا مسح کریں گے. جیسے چہرہ دھلنے کی کیفیت آپ نے سمجھی ہے، اسی طریقے سے اب آپ سر کا مسح سمجھ لیں. سر کا مسح بھی لوگوں کو صحیح سے معلوم نہیں ہے. سر کا مسح بعض لوگ سمجھتے ہیں اور مسلک کا اس میں اختلاف بھی بعض لوگ کہتے ہیں کچھ بال بھی ٹچ کر لو مسح ہو جائے گا، اور کچھ لوگوں کے یہاں 1/4 سر کا مسح کر لو ہو جائے گا. لیکن شریعت کی روشنی میں اور صحیح مسئلے کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں پورے سر کا مسح کیا جائے گا، پورے سر کا. اور سر کا حصہ جہاں تک بتایا میں نے آپ کو، یہ جو سدغین ہے یہ حصہ بال جہاں سے نکل رہے ہیں اور پورے سر کا مسح شریعت میں. تو اب سر کا حصہ آپ کو بتا دیتے، جیسے چہرے کا حصہ میں نے بتایا اسی طریقے سے اب سر کا حصہ سمجھیں. چہرے کا حصہ آپ نے سمجھ لیا، اب سر کی شروعات ہو رہی ہے. جو سدغین ہے، جو کنپٹی کا حصہ شروع ہو رہا بال کا، یہ اوپر جائے گا. پھر اس کے بعد جو یہ جو بال اگ رہے ہیں، بال جو اگ رہے ہیں، یہ پورے بال اگنے کی جگہ، اور پھر پیچھے گدی تک. گدی کوئی بتا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کرتے شروع سے ہاتھ لے جاتے دونوں اور پیچھے گدی تک لے جاتے. گدی کسے بولتے ہیں سمجھ رہے ہیں؟ جہاں بال اگنا ختم ہو جاتا ہے اس کو گدی بولتے ہیں. جہاں بال اگنا ختم ہو جائے اور جہاں سے گردن کا حصہ شروع ہو جائے. گردن کا حصہ، گردن سر میں داخل نہیں. سر کا مسح کہا گیا، گردن کا مسح نہیں. جو لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، خلاف سنت حدیث سے ثابت نہیں، صحیح حدیث سے ثابت نہیں. سر کا مسح آیا ہے، گردن سر میں سے نہیں. ٹھیک ہے، گردن سر میں سے نہیں. تو سر کا حصہ یہ جو بال جہاں سے نکل رہا ہے، پیچھے جو گدی ہے، حدیث کے اندر قفا کا لفظ آیا من مقدم الراس، یعنی یہ بال نکلنے کی جگہ سے لے کر گدی تک. اور گدی بولتی جہاں بال ختم ہو جاتا اگنا، تو وہ سر کا حصہ ہے. اب آپ مسح کریں گے، دونوں ہاتھ طے کریں گے، گیلا کریں گے اور پانی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سے جہاں سے بال اگنا شروع ہوا ہے، جو عادتاً کہہ رہے ہیں وہ بال جو اڑ جائے گا، جو بال اڑنے والا جو مسئلہ ہے وہاں سے نہیں کریں گے جس کا بال آگے تک ہے، نہیں. جو اصل حصہ ہے بال اگنے کا، فطرتاً جو بال اگتا ہے وہاں سے شروع کریں گے اور گدی تک لے جائیں گے. اور گدی میں نے بتایا کہاں تک؟ گردن کے آخر تک. اس کا خیال نہیں لوگ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لے کے جھٹکے سے اور ایسے چھوڑ دیں. گدی سمجھتے بھی نہیں کہاں تک لے جانا. پورا سر کا مسح آیا تو پورا سر کور ہو جاتا اس وقت جب آپ گدی تک نیچے بال کے اگنے تک لے جائیں گے، وہاں تک لے جائیں گے. پھر اسی ہاتھ کو دوبارہ جو ہے آگے لا کر کے چھوڑ دیں گے.
یہ سر کا مسح ہوا. جس میں کان کا بھی مسح ہے تو پہلے سر کو سمجھیں. شروع سر سے لے جائیں گے پیچھے گدی تک, نیچے آخر تک بال تک لے جائیں گے, پھر اسی کو آگے لا کر کے چھوڑ دیں گے. اگر کسی کا بال لمبا ہو, جیسے کندھوں تک جا رہا ہے, بال لمبا بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی زیادہ لمبا نہ ہو, کمر پہ نہ ہو, یا یعنی کندھے سے نیچے نہ جائے, کندھے تک جو رکھنا چاہیں رکھا جا سکتا ہے. تو اگر اتنے لمبے بال ہو تو بال کے نیچے تک نہیں لے جانا ہے. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا وہیں تک لے جانا ہے. تو سر کے شروع سے لے جائیں گے پیچھے گدی تک, نیچے بال تک. میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا بہت کم لوگوں کو دیکھا ہوں کرتے ہوئے, نیچے گدی تک نہیں لے جاتے. پورے سر کا مسح ضروری ہے. اور میں نے بتایا ہے کہ وضو کے فرائض میں داخل ہے سر کا مسح. تو جو فرض ادا نہیں کرے گا وضو نہیں ہوگا. تو نیچے گدے تک پورے آخر بال تک لے جائیں گے اور پھر ہاتھ لے کر کے آگے چھوڑیں گے. یہ سر کا مسح ہوا. اب جب آپ کانوں کا مسح کریں گے تو دونوں انگلی جو ہے, جو شہادتیں کی انگلی ہے, دونوں کان کے سوراخ میں ڈال کر سوراخ میں ڈالیں, اور کان کے چاروں طرف جو ہے کسی کیفیت میں, اس میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ ایسے ایسے ویسے ویسے, کان کے چاروں طرف جو انگلی گھما لیں, کان تر ہو جائے اندرونی حصہ. اور پھر اس کے بعد کان کا جو باہری حصہ ہے اس کو صاف کرنے کے لیے نیچے جو انگوٹھا ہے نیچے سے لے کر کے اوپر لا کر کے پورے کان کو تر کر لیں گے. تر انگلی سے کان کے باہری حصے کو بھی تر کر لیں گے, شہادتیں کی انگلی سے اندرونی حصے کو, اور انگوٹھے سے جو ہے باہری کان کے باہری حصے کو. یہ تو ایک ہے ہی سنا تھا آپ نے. اور میں جب ہی جو ہے مطالعہ کر رہا تھا مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسح کرتے تھے تو یہ صدغین کا بھی مسح کرتے تھے. اس لیے میں نے ایک نئی بحث پڑھی کتابوں میں کہ جو ہے یہاں کا حصہ, کان سے اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے, بال جو نکلتا ہے, یہ صدغین کنپٹی کا حصہ ہے. تو یہ سر میں داخل ہے. تو چہرہ جب دھلیں گے تو اس کو نہیں دھلنا ہے. اگر دھل لیے, دھلا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن علماء نے ایک نئی بحث کی ہے اس حدیث کی روشنی میں, اس کو دھلنا ضروری نہیں, یہ مسح میں آ جائے گا. جب آپ مسح کریں گے, سر کا مسح کریں گے, جیسے یہ پوری کیفیت آ جائے گی, پورے سر کو لپیٹ لیں گے ایسا اور آگے لے آئے. اور پھر اس کے بعد دونوں انگلی سے, شہادتین کی دونوں انگلی سے کان کا اندرونی حصہ اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کو مسح کر لیں. اب جو سر کا ٹوٹل حصہ تھا کور ہو گیا, سر کا کوئی حصہ بچا نہیں. اور جس طریقے سے کہا گیا پورے سر کا مسح کرو تو پورے سر کا مسح کرنا چاہیے. تھوڑا بال چھو لیں یا چوتھائی سر کا مسح کر لیں, مسح نہیں ہوگا. جو لوگ کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسح کرنا چاہیے, کس حدیث میں آیا؟ دین تو دلیل پر قائم ہے نا. کون سی دلیل ہے اس کے لیے؟ قرآن کی آیت سورہ مائدہ میں جیسے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا, سر کا مسح, پورے سر کا مسح. حدیث کے اندر جو کیفیت بیان کی گئی, ایک تو مجمل طریقہ بیان کیا گیا قرآن میں وضو کا, پھر کیفیت بتائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کیفیت میں وضو کیا ہے. تو اس میں آپ نے پورے سر کا مسح کیا اور دونوں کان کا مسح کیا, اور یہ صدغین جو کنپٹی کا حصہ ہے, کنپٹی کا بھی آپ نے مسح کیا. یہاں ایک مسئلہ اور بھی عورتوں کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ عورتوں کے بال جو ہے لمبے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں. تو جب سر کا مسح کرے گی عورت تو شروع سے لے کر کے وہی گدی تک, باہر نیچے بال تک نہیں, گدی تک لے کے جائے اور پھر آگے لا کر کے چھوڑ دے. یہ تو ایک طریقہ مردوں کی طرح ہے ہی. بعض علماء نے یہاں پہ ایک بحث یہ لکھی ہے کہ اگر عورت کا بال بگڑنے یا مسح کرنے میں دشواری ہو تو ایک مرتبہ بھی اگر ہاتھ آگے سے لے کر کے پیچھے لے جا کے چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں. کیونکہ ایک حدیث ملتی ہے, وہ حدیث ایک صحابیہ ہے, ربیہ بنت معوذ بن افرا, یہ صحابیہ ہے, وہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جب وضو کیا تو مسح کرتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ کو آگے سے شروع کیا, اور یہ صحیح حدیث, آگے سے شروع کیا, اور جو بال کی روش ہے, بال کی جہت ہے, اس جہت میں آپ نے پیچھے تک لے گیا اور دوبارہ واپس نہیں کیا آپ نے. تو اس حدیث سے دلیل پکڑتے بعض علماء نے کہا کہ اگر عورت, کسی عورت کو ویسے کرنا تو چاہیے, پورے سر کا مسح آگے سے لے جائیں, پیچھے سے لے جائیں آگے. کسی عورت کو اگر کوئی دقت ہو, بال کی جیسے کوئی پریشانی آئے تو آگے سے لے جا کر کے پیچھے چھوڑ دیں, تو اس میں بھی سر کا مسح ہو جا رہا ہے تو یہ کفایت کر جائے گا. لیکن بہتر ہے کوشش کرے جیسے نیچے اگر چوٹی بدھی ہوئی ہے یا ریبن لگا ہوا ہے, پین وغیرہ کچھ لگا ہوا, بال ٹوٹے گا نہیں, تو آگے لے جا کر کے پھر پیچھے بھی ہاتھ لے آئے. یہ افضل ہے, کیونکہ عام طور سے حدیثوں میں جو سر کے مسح کی کیفیت ہے یہی بیان کی گئی ہے. تو یہ مسح کا طریقہ کافی امپورٹنٹ تھا, اس لیے اس کو اچھے سے سمجھیں. یہ 8ویں نمبر کی چیز تھی.
اور وہ جو حدیث بتایا آپ کو ربیہ بنت معوذ بن افرا، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے 128 نمبر کی، اور شیخ البانی اس حدیث کو حسن قرار دیا، یعنی حدیث صحیح ہے، ایک مرتبہ اگر کوئی لے جائے، بعض علماء نے کسی اور کے لیے بھی ذکر کیا، اگر کسی اور کو بھی دقت ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ افضل اور بہتر یہی ہے سر کا مسا آگے سے پیچھے لے جائیں، پیچھے سے آگے لے کر آئیں۔ یہ 8واں پوائنٹ تھا۔ 9واں پوائنٹ ہے اپنا بایاں پیر ٹخنے تک 3 مرتبہ دھوئیے، اپنا بایاں پیر، اپنا دایاں پیر ٹخنے تک 3 مرتبہ دھوئیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنا بایاں پیر 3 مرتبہ ٹخنوں تک دھوئیے اور انگلیوں کے درمیان خلال کیجیے۔ پہلے دایاں پیر جو ہے 3 مرتبہ ٹخنوں تک دھلنا ہے، جو گولائی کا حصہ ہے دونوں طرف پیر میں آگے پیچھے، وہ گولائی دھلنی چاہیے، اس گولائی تک 3 مرتبہ پیر کو دھلیں، دائیں پیر کو، اور انگلی کے درمیان خلال کریں کہ پیر کا حصہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر اس کے بعد بایاں پیر 3 مرتبہ دھلیں اور انگلیوں کا خلال کریں تاکہ پیر کا کوئی حصہ خشک نہیں رہ جائے۔ یہ 9 پوائنٹ میں وضو کا میں نے طریقہ بتایا، اور یہی طریقہ مردوں کے لیے ہے، یہی طریقہ عورتوں کے لیے۔ یہاں پر عورتوں کے تعلق سے کچھ چیزیں جو اضافی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ بھی سنیں، اور میری باتیں جن ماں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے ان کے بھی علم میں یہ بات رہنی چاہیے۔ عورتیں جب وضو کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے جسم پر اور اعضائے وضو پر بہت ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں، جیسے ناک کے اندر جو ہے زینت کی چیز ہوتی ہے، کان کے اندر بالی لگی ہوتی ہے، سر کے بالوں میں کلپ لگا ہوا ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے سر کے اندر جو ہے بعض عورتیں مہندی لیپ لیتی ہیں اور وہ مہندی پڑی رہتی ہے، وہ مہندی لگا لی اور جو ہے لگی ہوئی ہے، یا اسی طریقے سے ہاتھوں پر مہندی ہو، یا ناخن پر جو ہے پالش لگی ہوئی ہو، یا ہاتھ میں جو ہے گھڑی لگائی ہوئی ہو، یا چوڑی پہنی ہوئی ہو، یا انگلیوں میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہو، یا پیر میں پازیب لگائی ہوئی ہو، یا پیر کی انگلیوں میں کوئی چیز ہو، یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ اعضائے وضو کا حصہ ان چیزوں سے کور ہو رہا ہے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ناک کی چیز ہے یا کان کی چیز ہے، بالی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، وضو کرتے ہوئے اگر لگا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لگا رہنا چاہیے، وضو ہو جائے گا۔ لیکن جیسے انگوٹھی انگلی میں پہنی ہوئی ہے، اگر انگوٹھی یعنی ہل سکتی ہے تو پانی ڈال کے انگوٹھی کو ہلا لینا چاہیے تاکہ پانی اندر پہنچ جائے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو انگوٹھی نکال لینا چاہیے تاکہ پانی وہاں پہنچا سکے۔ ناخن پہ پینٹ ہے یا پالش ہے، اس کو اتارنا پڑے گا تبھی وضو ہوگا۔ بال پہ مہندی لگی ہوئی، مہندی کی پرت ہے، یعنی میں مہندی کا کلر نہیں بتا رہا، مہندی کی پرت جو مہندی لگایا، اصلی چیز وہ ابھی تک ہے ہی، لیپ جو لگائی گئی ہے وہ موجود ہے، اس کو اتارنا ہے تب سر پہ مسا ہوگا۔ یا ہاتھ میں مہندی لگائے ہیں، مہندی کی لیپ ابھی باقی ہے، وضو نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نہ اترے، اس کو اتارنا پڑے گا۔ ناخن میں پالش لگی ہوئی ہے، اس کو اتارنا پڑے گا، یا کوئی ایسا پینٹ لگا ہوا ہے اس کو اتارنا پڑے گا۔ عورت ہو یا مرد ہو، ہاتھ میں گھڑی لگی ہوئی ہے، اگر پانی نہ پہنچے تو اتارنا پڑے گا۔ واٹر پروف گھڑی لگائے، لیکن گھڑی ہلنے ڈولنے والی ہے، پانی آسانی سے اندر جائے گا، آسانی سے دھل سکتے ہیں، تو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ دھلنا اور جلد تک پانی پہنچانا ہے۔ اگر گھڑی لگی ہوئی پانی آسانی سے پہنچ جا رہا ہے تو نکالنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اور چوڑی بہت ٹائٹ ہوتی ہے، کنگن ہو، تو اگر پانی نہ پہنچے تو نکالنا ہے، پانی پہنچ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لگے رہنا چاہیے، پانی اندر پہنچا کے ہلا ڈلا کر کے ہاتھ کو پورا پانی پہنچا لیں۔ اسی طریقے سے پازیب ہو پیر میں، اگر پانی پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، اور ٹائٹ چیز ہے ایسی کوئی چیز تو ہمیں اس کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ تو ان چیزوں کو وضو میں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو جب وضو کر لیتے ہیں تو میں نے بتایا تھا جب وضو کی دعا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ حدیث صحیح حدیث ہے، صحیح دعا ہے یہ۔ جب اس دعا کو پڑھتے ہیں کامل وضو کر کے، کامل وضو کریں، اس دعا کو پڑھیں تو کتنا اجر ملتا ہے؟ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہیں جنت میں جا سکتے ہیں، یہ فضیلت ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتاؤں کامل وضو کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو وضو کا طریقہ بتایا، کامل وضو کسے کہتے ہیں؟ آپ کیسے جانیں گے ہم نے کامل وضو کیا، ہمارا وضو کامل ہے اور مکمل ہے، یہ اجر ہم کو ثواب ملے گا، کیسے معلوم ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 226 نمبر کی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وضو کا طریقہ بتاتے ہیں، وضو کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو. وضو کر لیتے ہیں تو 3 مرتبہ وضو کرتے ہیں، اپنے پورے اعضاء کو 3 مرتبہ دھلتے ہیں سوائے سر کے مسح کے. اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ دھلتے ہیں. اس حدیث کے بعد امام مسلم نے صحیح مسلم میں ابن شہاب کا ایک قول لایا. امام مسلم نے جو حدیث لائی ہے 226 نمبر کی، اور جس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وضو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ جو میں نے کر کے دکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وضو کیا ہے. وضو کر لیتے ہیں. اس کے بعد ایک قول ذکر کیا ہے امام مسلم نے ابن شہاب کا. کون سا قول ہے؟ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ کامل وضو ہے. یہ کامل وضو کون سا وضو؟ جس وضو میں تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھلا جائے اچھی طرح سے، اس وضو کو کیا کہتے ہیں؟ کامل وضو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. لیکن قول پیش کر رہا ہوں کامل وضو کی، یعنی حدیث میں نہیں آیا کامل وضو کیا ہے، یعنی فرمان رسول میں. یہ جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے قول میں سے قول بیان کیا. اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وہ حدیث ابن ماجہ کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، اور وضو کرتے ہیں پہلے 1 مرتبہ اپنے عضو کو دھلتے ہیں. ٹھیک ہے، 1 مرتبہ سارے عضو کو دھلتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یعنی یہ وضو ہے، چل جائے گا، نماز ہو جائے گی، ہے نا. 1 مرتبہ دھلا. آپ نے کیا فرمایا؟ یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. وضو ہے، وضو چلنے والا ہے، صحیح ہے، نماز ہو جائے گی. نہیں چلنے والا طریقہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضاء کو 2 مرتبہ دھلا. اب آپ نے کہا یہ مناسب وضو ہے، یعنی مناسب درجے کا وضو ہے، 2 مرتبہ دھلا. تو یہ ابن ماجہ کی حدیث بتا رہا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ وضو کیا، اس میں 3 مرتبہ تمام اعضاء کو دھلا سوائے سر کے مسح. سر کا مسح 1 مرتبہ کیا جائے گا. 3 مرتبہ تمام اعضاء کو دھلا، اور آپ نے فرمایا یہ کامل وضو ہے. اب میں حدیث سے دلیل دے رہا ہوں. پہلے قول سے ذکر کیا تھا، اور دلیل کے طور پر صحیح مسلم کی حدیث بیان کیا کہ اس میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے. اور اس حدیث کے بعد چونکہ یہ قول ذکر کیا ابن شہاب کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ دھلنا یہ کامل وضو ہے، اچھی طریقے سے دھلنا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھلا تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ کامل وضو ہے، یہ میرا وضو ہے، یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم خلیل اللہ کا بھی وضو. تو یہ کامل وضو 3 مرتبہ دھلنا ہے. لیکن شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. ٹھیک ہے، لیکن تقویت ملتی ہے. اسے میں نے قول بیان کیا، امام مسلم کی کتاب کے حوالے سے قول بیان کیا، تو اس اعتبار سے تقویت ملتی ہے اس بات کو کہ 3 مرتبہ اچھی طریقے سے اپنے اعضائے وضو کو دھلنا یہ کامل وضو ہے. اس طرح سے اگر کوئی وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گا اس دروازے سے داخل ہو جائے گا. یہ ہم نے وضو کا طریقہ بیان کر دیا. تو اس وضو کے طریقے میں کچھ چیز آپ کے لیے نہیں تھی، یا ساری چیزیں آپ نے سنا تھا، پڑھا تھا؟ کچھ ہے تھی نہیں، کچھ چیزیں اس میں نہیں تھی آپ کے لیے. یعنی مکمل طریقے سے جو وضو کا طریقہ تھا وہ آپ کے سامنے بیان کی. اب جہاں پانی نہ ہو یا پانی ہو لیکن وضو نہیں کر سکتا ہے کوئی مریض پانی سے، ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. تو ہمیں تیمم کا طریقہ بھی جاننا ہے. تیمم کا طریقہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اور تیمم کا طریقہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ پاک مٹی ہو یا مٹی والی کوئی بھی چیز ہو، پاک دیوار ہو یا مٹی کی اینٹ ہو یا مٹی سے بنا ہوا کچھ بھی ڈھیلا کچھ بھی ہو، مٹی کی چیز ہو، شے وہ مٹی ہو، تو اس پر دونوں ہاتھ 1 مرتبہ ماریں گے. اس پر دھول جمی ہونی چاہیے، پتھریلا ایسا چکنا نہ ہو جیسے سنگ مرمر ہے نا، سنگ مرمر ٹائپ کا نہیں، کچھ دھول مٹی ہو اس کے اندر. مجبوری میں یعنی بیڈ پہ بھی ہاتھ مار سکتے ہیں. ایسا مریض جس کے پاس کوئی نہیں، صرف بیڈ ہے، صرف سنگ مرمر ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، وہ کیا کرے، کہاں جائے گا؟ تو وہ اپنے بیڈ پہ ہی ہاتھ مار دے، جہاں بھی دھول مٹی. جیسے یہ اور کوئی آپشن نہیں، یہ دیوار ہے، اس پہ مٹی لگی ہوئی دیوار ہے، ہم اس پر بھی ہاتھ مار سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلی ہماری تلاش تو پاک مٹی، دھول مٹی والی، اس پر دونوں ہاتھ مارے. مارنے کے بعد جو ہے اگر مٹی لگ گئی ہے تو پھونک لے، نہیں بھی پھونکتے کوئی حرج نہیں، مٹی پھونک دیں. اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر پھیرے اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پھیرے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کو
پورے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، اس طریقے سے تیمم ہو جائے گا، اس سے وضو بھی ہو جائے گا، اس سے غسل بھی ہو جائے گا، دونوں کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے، جیسے تیمم کی بہت ساری حدیثیں آئی، تو میں نے پہلے جو ہے یہ بھی بتایا کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ لگانا ہے، پھر دائیں کو بائیں پہ لگانا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دائیں سے بائیں کریں اور پھر اس کے بعد بائیں سے دائیں کریں، کیونکہ جو ہے شروعات دائیں طرف سے ہوتی ہے. تو جو صحیح مسلم کی حدیث آپ کو میں نے صحیح بخاری کی حدیث بتایا تھا 347 نمبر کی حدیث تھی، جس میں تیمم کا طریقہ ہے، اس میں پہلے بائیں ہاتھ کا ذکر ہے، پھر دائیں ہاتھ کا ذکر ہے، لیکن شبہے کا ذکر اس میں او کا لفظ آیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیمم کیا تھا تو بائیں سے دائیں پر کیا یا دائیں سے بائیں پر کیا، یا کا لفظ او عربی میں آیا یا، تو وہ شبہے والا لفظ ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی دائیں ہاتھ پہ کر لیتا ہے پہلے پھر بائیں پہ کرتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ تو ایک دوسرا طریقہ. ایک تیسرا طریقہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ آپ مٹی پر ہاتھ ماریں اور مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد پھر جو ہے اگر اس میں کچھ دھول مٹی لگی ہو پھونک دیں، پھر اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے ہاتھ پر مل لیں. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ دائیں بایاں بایاں دائیں تو نہیں، ایک دوسرے ہاتھ پہ ہاتھ مل لیں. اس میں یہ چیز نہیں شامل ہے، پورے ہاتھ پر نہیں، صرف ہتھیلی تک کلائی تک جو ہے آپ کے ہاتھ مل لیں، آپ کا تیمم ہو جائے گا. بعض علماء جو ہے ہاتھ ہتھیلی پہ مارنے کو چہرے کے بعد بتاتے ہیں، تو یہ بتاتے ہیں. بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پانی پہ مٹی پہ ہاتھ ماریں، اس کے بعد جو ہے دھول مٹی اڑا کے چہرے پر ہاتھ مسح کریں ہاتھ سے، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے دائیں ہاتھ کو پورے کیونی سمیت جو ہے مسح کریں، پھر بائیں ہاتھ کو کیونی سمیت مسح کریں. تو ایسا جو ہے حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. یہ چیز منہاج المسلم میں جو بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، آپ لوگ کے پاس بھی ہوگی، اردو ترجمہ ہے، وہ طریقہ جو حدیث سے ثابت نہیں. صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ مٹی پر صرف ایک مرتبہ ہاتھ باندھیں گے. اور میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری مسلم پر کیا باب باندھا ہے کہ ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارنے کا باب. امام بخاری حدیث کے معاملے میں کون ہے جانتے ہیں؟ امیر المؤمنین کی حدیث، امیر المؤمنین حدیث کے معاملے میں ان سے بڑے کوئی ہی نہیں. تو انہوں نے جو حدیث سے مسئلہ بیان کیا اور باب ٹائٹل پر قائم کیا امام بخاری نے، وہ سمجھیے امام بخاری کی فقاہت ہے، ان کی سمجھ ہے. بہت بڑی بات امام بخاری نے جو ہے وہاں پر بیان کی. حدیث سے جو اصل مسئلہ نکلتا ہے باب کے اندر وہ بیان کر دیتے ہیں. تو ایک مرتبہ ہی مٹی پر ہاتھ ماریں گے، پھر پھونک مار کے بائیں سے دائیں پر مار لیں، دائیں سے بائیں پر مار لیں، اور ایک بار چہرے پر ہاتھ پھیر لیں. یہ آپ کا مسح ہو گیا. مسح کا یہی طریقہ ہے. تو وضو کا طریقہ اور مسح کا طریقہ ہم نے جان لیا. اب آتے ہیں نواقض وضو پر. نواقض وضو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا، ابھی پھر ہم جو ہے سرسری اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. نواقض وضو کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس سے وضو ٹوٹ جائے، حدث لاحق ہو جائے اور ہمیں وضو کرنا پڑ جائے، یا تو نماز کے لیے، یا پھر طواف کے لیے، یا پھر صاحب کتاب نے ڈاکٹر یحییٰ نے یہ بھی کہا کہ مصحف کو ہاتھ لگانے کے لیے. یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ مصحف کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں. تو میری جہاں تک اپنی جو ہے سمجھ ہے دلائل کی روشنی میں یہ ہے کہ بغیر وضو کے بھی مصحف کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، مصحف سے تلاوت کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم پوری دنیا کے لیے ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے. اگر وضو کے بغیر جو ہے اس کو نہیں چھوا جا سکتا تھا، اس قرآن کو مسلمان کے علاوہ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا. کسی غیر مسلم کو ہم دے بھی نہیں سکتے تھے، کسی ہندو کو ہم دے نہیں سکتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خط لکھا تھا، تو اس خط میں قرآن کی آیت تھی، تو اس خط کو ناپاک آدمی نے چھوا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو وہ بھی تو قرآن ہی ہے. قرآن کی آیت بھی ایک طرح سے قرآن ہی کے زمرے میں ہے. تو بہرکیف یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے پڑھیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں وضو کے بغیر پڑھیں، یہ تعلیم نہیں میرا، لیکن جائز ہے وضو کے بغیر بھی کوئی چاہے تو تلاوت کر سکتا ہے. اور افضل صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے وضو کریں، پھر اس کے بعد جو قرآن کی تلاوت کریں. اب بیان کرتے ہیں نواقض وضو کون کون سی چیزیں ہیں. 5-6 پوائنٹ کو یہاں بیان کیے گئے. پہلی چیز، آگے اور پیچھے کی شرمگاہ سے نکلنے والی ہر چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے پیشاب ہو، پاخانہ ہو، ہوا ہو، مزی ہو، منی ودی ہو، منی سے بھی خون ہو، کنکری ہو، کیڑے مکوڑے ہو، آگے اور پیچھے کے راستے سے کوئی چیز نکلے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حتیٰ کہ طاہر چیز بھی نکلے. جیسے بہت ساری عورتوں کو
لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے. لیکوریا سمجھتے ہیں؟ پانی یا رطوبت کا نکلنا، عام طور سے ڈسچارج ہوتا رہتا ہے عورتوں کا. تو یہ طاہر ہے، یعنی حکمن یہ طاہر ہے، یہ پانی ہے، یہ پانی کا حصہ ہوتا ہے، یہ طاہر حکمن. لیکن طاہر چیز نکل رہی ہے، لیکن یہ ناقض وضو ہے. لیکوریا کی عورت ہے، ڈسچارج ہوتا ہے، وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے، تو نماز کے لیے، جو ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ہے، کیونکہ یہ وائٹ ڈسچارج ہونا ناقض وضو ہے. وہ کیا ہے؟ پاکی، پاک کے معنی میں حکمن پاک ہے لیکن ناقض وضو ہے. تو آگے پیچھے کی شرمگاہ سے جو بھی چیز نکلے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. دوسری نمبر کی چیز ہے فقدان عقل. عقل جو ہے گم ہو جانا، عقل ختم ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب عقل کس چیز سے ظاہر ہو جاتی ہے؟ جیسے عقل ظاہر ہوتی ہے جنون سے، پاگل پن سے. کوئی پاگل ہو جائے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یا اسی طریقے سے طبعی طور پر بے ہوشی آ جائے، طبعی طور پر کوئی بے ہوش ہو جائے، فطری طور پر غشی کھا کے گر جائے اور وہ بے ہوش ہے، وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے دوا کے ذریعے کسی کو بے ہوش کیا جائے، انجیکشن کے ذریعے یا کچھ سکھا کر کے بے ہوش کر دیا جائے، تو اس سے بھی عقل انسان کی ختم ہو جاتی، یہ بھی ناقض وضو ہے. یا اسی طریقے سے دماغ چکرانے یا کسی مرض کی وجہ سے، سکر کی بیماری ہو، کمی زیادتی ہو جائے اس بیماری میں، اس سے آدمی کی عقل معاف ہو جائے، یا گہری نیند آ جائے اور اس کا شعور احساس ختم ہو جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو پچھلے ہفتے ایک بھائی نے اسی مسئلے سے ریلیٹڈ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ جیسے پاکستان میں نسوار بہت کرتے ہیں نا، جو ہے بہت کرتے ہیں، اور انڈیا پاکستان میں جیسے سگریٹ کا استعمال، نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن سگریٹ بھی دھڑلے سے پیتے ہیں، تو یہ تو جو حرام چیز ہے. لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کر کے نسوار کیا یا سگریٹ پیا، عقل معاف نہیں ہوئی، اس سے معاف نہیں ہوتی. جیسے انڈیا میں منجن کے طور پر گل کا استعمال ہوتا ہے، پاؤڈر ہے لیکن اس کے اندر ہلکا نشہ ہوتا ہے، لیکن نشہ چڑھتا نہیں ہے. تو ایسی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے نسوار کر لیا، سگریٹ پی لیا، لیکن منہ میں تو بدبو آ گئی نا. اگر آپ وضو کیے ہیں اور پیاز کھا لیے، کچی پیاز، وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن منہ میں بدبو آئے گا. اور کیا کہا گیا حدیث کے اندر؟ مسجد نہیں جائیں. پیاز کھا کر، لہسن کھا کر، کچی پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد نہیں آنا. یہی سگریٹ کا معاملہ، اس کے اندر بدبو ہے. یہی معاملہ جو مسواک، اس کے اندر بدبو ہے. تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ نجاست والی چیز ہے، بدبو والی چیز ہے. اس کو آپ نماز پڑھنے والا آدمی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ ان چیزوں کو کھائیں پیئیں. ہم اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ جو وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا مطلب آپ استعمال کریں، نہیں. ہم ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اس چیز کا استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کو استعمال کوئی مسلمان نشہ چیز استعمال نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مسکر حرام، ہر نشہ چیز حرام. اب جس کے اندر بھی نشہ ہو، چاہے نشہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس میں کم نشہ ہے، ہماری جو ہے عقل نہیں معاف ہوتی ہے، ہم کو نشہ نہیں چڑھتا ہے، تو اس میں کرنے میں کیا حد ہے. جیسے گٹکھا کھاتے ہیں، تمباکو یا سوردی کھاتے ہیں، بہت سے لوگ پان کھاتے ہیں، اس میں زردہ ہوتا ہے، یا پتی کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ زہریلا مواد ہوتا ہے. اس سب کے اندر نشہ ہے. بھانگ ہے، کوکین ہے، چرس ہے، گانجا ہے، بیڑی ہے، حقہ ہے، بہت سارے، یہ سب نشے کی قبیل سے. تو آپ نے ایک جو ہے پیمانہ دے دیا، کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. ایک اصول دیا اسلام نے کہ ایک نشہ کی ایسی چیز جس کا زیادہ مقدار استعمال کرنے سے انسان کو نشہ چڑھ جاتا ہے، تو اس کا کم مقدار استعمال کرنا بھی حرام. یہ اسلام نے اصول دیا. مثال کے طور پہ جو ہے منجن کرتے ہیں، گل منجن جسے بولتے ہیں، پاؤڈر کی شکل میں ہوتا ہے، ہاتھ پہ لیتے ہیں اور انگلی سے یا برش سے جو ہے منجن کرتے ہیں، اس کے اندر نشہ ہوتا ہے. تو لوگوں کا کہنا ہے اس میں کم نشہ ہے، ہمارا دماغ معاف نہیں ہوتا، آپ کو نشہ نہیں چڑھتا. تو ٹھیک ہے نشہ نہیں چڑھتا لیکن اس کے اندر نشہ ہے. آپ اس ڈبے پہ دیکھیں، اس پیکٹ پر دیکھیں جس کے اندر جو گل رکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر ٹوبیکو، تمباکو ہے، جس کے اندر نیکوٹین کا مادہ ہوتا ہے، جو زہریلا اور جو ہے اس کا مادہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، نشے کا مادہ ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، نشہ کی چیز، نشہ کا مادہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو چاہے آپ کو نشہ چڑھے نہ چڑھے، لیکن وہ اگر اس کے اندر نشے کی ملاوٹ ہے، اس کا استعمال آپ نہیں کریں گے. تو یہ دوسرے نمبر کی چیز میں بیان کر رہا تھا. تیسرے نمبر کی چیز اسلام سے ردت. اسلام سے کوئی پھر جائے وضو ٹوٹ جائے. اب وہ باوضو نہیں رہا، وہ تو اسلام میں بھی نہیں ہے، وضو سے بھی نکل گیا، جو مرتد ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. چوتھی چیز ہے آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے بغیر آڑ کے، بغیر پردہ کے.
تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. یہ مصنف نے یہاں بیان کیا ہے ڈاکٹر یحییٰ نے کہ پچھلے حصے میں بھی اگر ہاتھ بغیر پردے کے لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن میں اس مسئلے میں یہ مانتا ہوں کہ صرف آگے والے حصے میں ہاتھ لگ جائے بغیر پردے کے تو اس سے وضو ٹوٹے گا, کیونکہ حدیث کے اندر جو ذکر آیا ہے, جو دلیل ملتی ہے, وہ اگلی شرمگاہ کا ذکر ہے, اگلی شرمگاہ کا, پچھلی شرمگاہ کا ذکر نہیں. اس لیے اس مسئلے میں دلیل سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگلی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے بغیر پردے کے تو وضو ٹوٹ جائے گا, پچھلی شرمگاہ میں ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بہت سے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بغیر پردے کے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگے تب وضو ٹوٹے گا, شہوت نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ مسئلہ بھی صحیح نہیں. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ شہوت ہو یا بغیر شہوت ہو, بغیر پردے کے اگلی شرمگاہ سے ہاتھ ٹکرا جائے وضو ٹوٹ جائے گا, پچھلی شرمگاہ سے نہیں جو ہے ٹوٹے گا. اور اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاتھ جو ہے, ایک عورت نے پچھلے ہفتے مجھ سے سوال کیا تھا, اگر ہاتھ کمر پہ لگ جائے کپڑے پہنتے ہوئے, اظہار استعمال کرتے ہوئے, تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا, صرف شرمگاہ سے ہاتھ ٹکرائے بغیر پردہ کے اگلی شرمگاہ سے تب وضو ٹوٹے گا, ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا. پانچواں مسئلہ ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے. اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا, کیونکہ حدیث یہ مسئلہ ثابت ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا. باقی کوئی جب گوشت کھاتے ہیں, انڈا کھاتے ہیں, بریانی کھاتے ہیں, کچھ بھی کھاتے ہیں, کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اور بہت سے لوگ کچھ کھائے پیے رہتے ہیں, یا ایک طریقہ میں نے دیکھا, ایک آدمی باوضو ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ کلی کرنا ضروری سمجھتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں. اگر آپ باوضو ہیں کلی کرنا کوئی ضروری نہیں. باوضو ہے آپ نماز میں کھڑا ہو سکتے ہیں. خاص کر کچھ کھاتے ہیں اور کچھ کھائے ہیں, اندر کھانے پینے کی چیز مادہ اندر چلا گیا ہے تو کوئی ضروری نہیں پانی پینا. ہاں اگر آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع ہے, ایسا نہ رہے کہ دانت میں یا منہ کے اندر ریشہ ہو اور نماز میں آپ وہ چبائیں یا ادھر سے ادھر لے جائیں, تو یہ نماز کے اندر خیال دوسری طرف جانے کا سبب بنے گا. ایسی صورت میں کلی کر رہے تو بہتر ہے, یعنی کچھ منہ میں ہو, احساس ہو کچھ ہے ہمارے دانت میں, منہ میں, تو آپ جب نماز ایسی صورت میں پڑھتے ہیں تو آپ کا دھیان ادھر جائے گا, زبان سے ادھر ادھر کریں گے, لذت لیں گے یا کچھ کریں گے. ایسی صورت میں کلی کر لینا چاہیے, ورنہ کلی ویسے باوضو ہے تو کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چھٹی چیز ہے موزوں پر مسح کرنے کی مدت ختم ہو جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. آپ وضو سے ہیں اور آپ نے وضو کر کے موزہ لگایا ہے, آپ کی مسح کی مدت ختم ہو گئی موزے پر, تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو موزے پر مسح کی مدت کتنی ہے؟ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات. مسح کی ابتدا کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب آپ پہلی دفعہ اس پر مسح کریں. جیسے ہم نے مان لیجیے ابھی جمعہ کے وقت میں نے اس کو لگایا, وضو کیا اور میں نے جراب لگایا جمعہ کے وقت, اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے مسح کب کیا ہے؟ میں نے مسح کیا عصر میں. جب عصر میں مسح کیا تو میرے مسح کی ابتدا ہو رہی ہے عصر سے, لگانے سے وقت کی ابتدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ سمجھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت سے آپ جو ہے مقیم کے لیے 24 گھنٹہ اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک, اس وقت سے جس وقت سے آپ نے جو ہے پہلی مرتبہ مسح کیا. اور پھر جو مسح کی جو ہے, مسح کے لیے جو ہے جراب اور موزے کا جو فرق ہے, موزہ عربی میں عام طور سے خوب کو بولتے ہیں, خوب جو چمڑے کا لیدر کا بنا ہوتا ہے, چمڑے کا اسے عربی میں خوب کہتے ہیں, اس کا ترجمہ موزہ ہوتا ہے. اور جو ہم پیر پہ جو ہے نیلون کا لگاتے ہیں, سوتی کا لگاتے ہیں, یہ موزہ نہیں ہوتا, دراصل یہ جراب ہوتا ہے, اور موزہ خوب والے کو بولتے ہیں. لیکن مسح آپ دونوں پہ کر سکتے ہیں, موزہ پر بھی کر سکتے ہیں اور جراب پر بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن جراب کے لیے شرط ہے کہ وہ اتنا پتلا نہ ہو کہ جلد پیر دکھائے اندر سے, اتنا پتلا نہیں ہو, پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ اتنا چھوٹا نہ ہو کہ جو گولا بنا ہوا جس کو ٹخنا بولتے ہیں اس سے نیچے ہو, نہیں اس سے اوپر تک کور حصہ ہونا چاہیے. پھر پھٹا بھی جو اتنا پھٹا ہو کہ پیر دکھے, جلد دکھے, تو موٹا ہو, دویز ہو, جلد نظر نہ آئے اور پورے ٹخنے کو کور کر رہا ہو, اس موزہ پہ, اس جراب پہ آپ مسح کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ چھٹی چیز تھی. تو یہ جو ہے 6 چیزیں جو نواقض وضو سے متعلق تھی, میں نے بیان کر دی. اب آگے یہ ہے, اگر کسی مسلمان نے وضو کیا ہے, وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, ابھی راستے میں چلا اور ہوا خارج ہو گئی, تو کیا کرے گا؟ وہ وضو کرنا پڑے گا پھر سے, یا وضو کیا پھر سے پیشاب لگ گیا, پخانہ لگ گیا, تو اس کو
دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. وضو کرنے کے باوجود دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بیان کیا وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. تو وضو کیے اور وضو ٹوٹنے والی چیز وضو کے بعد کچھ آ جائے, آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا, پھر سے بنانا پڑے گا. کوئی آدمی نماز میں چلا گیا, وضو کر کے نماز پڑھ رہا, نماز میں ہوا خارج ہو گئی تو کیا کرے گا؟ لوٹ کے جائے گا, وضو کر کے آئے گا, اور کہاں سے کاؤنٹ کرے گا نماز؟ نہیں, آج سے نہ وہ نماز نہیں مانی جائے گی. جو وضو سے پہلے نماز پڑھا تھا وہ نماز کاؤنٹ نہیں ہوگی. طواف کا مسئلہ الگ ہے. طواف کا مسئلہ کیا ہے؟ باوضو شرط ہے طواف کرنا. اگر آپ نے 3 چکر طواف کیا وضو میں, اگر چوتھے چکر میں وضو ٹوٹ گیا تو آپ وضو کر کے آئیں گے اور پچھلا آپ کا اکاؤنٹ ہوگا, باقی حصہ مکمل کر لیں گے. لیکن یہاں نماز میں مسئلہ نہیں. نماز میں آپ نے جو ہے دوبارہ آپ کو نماز پڑھنا ہے, اور آپ وضو سے ہیں پھر دوبارہ نماز کے لیے آ رہے ہیں, پہلے سے وضو ہے تو آپ اس وضو میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر ہے اگر آپ وضو کی تجدید کر لیتے ہیں تو افضل چیز ہے, نہیں تجدید کرتے ہیں تو کوئی بھی حرج کی بات نہیں. اچھا, کچھ نواقض ایسے ہوتے ہیں, یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے وضو کرنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ حدث ایسے ہوتے ہیں, کچھ ناپاکی ایسی ہوتی ہے جن سے صرف وضو کافی نہیں ہے, جن کے لیے ہمیں غسل کرنا پڑتا ہے. موجبات غسل جنہیں کہتے ہیں یا نواقض غسل کہتے ہیں. تو وہ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس کا بیان بعد میں آئے گا. جیسے جنابت سے, یعنی آدمی جنبی ہو جائے, ہم استری کریں تو اس سے جو ہے غسل کرنا ضروری ہے. عورتوں کو حیض آ جائے تو پاک ہونے پر غسل کرنا ضروری ہے. نفاس آ جائے تو پاکی پر غسل کرنا ضروری ہے. تو اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ ان چیزوں کا جو ہے آگے بیان ہوگا. تو یہ ہم نے وضو کا مکمل طریقہ بیان کر دیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے تیمم بھی اس کے اندر آ گیا, نواقض وضو کا بھی ہم نے بیان کر دیا. تو اس میں ہے ویڈیو دکھائیں کہ اذان ہوگی نا, یہ چلے گا پروجیکٹر, یہ 5 منٹ 10 منٹ تو لائٹ کو کم کرے تو خود ہی بند ہو گیا. یہ بھی بند ہو گیا. چڑھ کے دبائیے گول والا گرین آ جائے گا. کوئی لمبے ہیں تھوڑا سا دیں, 1 منٹ آرام سے آئے گا. یہ چالو نہیں ہو, ایک لائٹ اور آواز نہیں آ رہی ہے. دیکھیے تیمم کا طریقہ دیکھیں. آواز تو فل ہے لیکن آواز آ نہیں. دیکھا آپ نے تیمم کا طریقہ؟ جس کتاب سے درس ہو رہا ہے وہی شیخ جو ہے یہ ویڈیو بنائیں اور اپنے چینل پہ ڈالیں, انشاءاللہ گروپ میں بھی ڈال دوں گا. آواز کیسے آئے گی؟ آواز اسپیکر بول رہے ہیں کہاں سے؟
آپ ہی بول رہے چالو کریں گے. آواز ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا. دیکھیں جو ہے پہلے ہاتھ جو ہے کلائی تک 3 مرتبہ ایک دوسرے کے سپورٹ کے ساتھ. کوئی ضروری نہیں کہ پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ. پھر ایک ہی دیکھیے ایک ہی لفظ میں جو ہے منہ میں بھی پانی لیا اور ناک میں بھی پانی لیا. منہ میں پانی کو حرکت دیں اور پھر اسے خارج کرنے کے ساتھ ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں. یہ 3 مرتبہ کریں. یہاں مسواک کرنا مسنون ہے. اس کے بعد اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھوئیں. چہرہ سر کے بالوں کے اختتام سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک ہوتا ہے. چہرے کو دھونا داڑھی کو تخلیل کرنا یعنی انگلیوں سے پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچانا سنت ہے. اس کے بعد اپنے دونوں بازوؤں کو دھوئیں. پہلے دایاں ہاتھ انگلیوں سے کوہنی تک یہ عمل 3 مرتبہ کریں. پھر بایاں بازو بھی بالکل ویسے ہی دھوئیں. انگلیوں میں خلال کرنا یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں سے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو صاف کرنا سنت ہے. اس کے بعد ہاتھوں کو گیلا کر کے سر پر مسح کریں. اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے ابتدا سے لے کر آخر تک اور پھر اختتام سے ابتدا تک گزاریں. پھر اپنی شہادت کی انگلی کو کان میں داخل کریں اور انگوٹھوں کو کان کے پیچھے رکھ کر داخل اور پچھلے حصے کی صفائی کریں. واضح ہے کہ سر کا اور کانوں کا مسح ایک ہی مرتبہ ہوگا. اس کے بعد اپنے پیروں کو دھوئیں. پہلے دایاں پیر, اس کے بعد انگلیوں کے درمیان خلال کریں. اس بات کی تاکید کر لیں کہ پیر ٹخنے اور ایڑی تک دھلا ہو. اکثر لوگوں سے یہاں غفلت ہو جاتی ہے. پھر بالکل اسی طرح بائیں پیر کو بھی دھوئیں اور یوں آپ کا وضو مکمل ہوا. جزاکم اللہ خیر. تو یہ لائٹ جلا وضو کا طریقہ, کیسے یہ وضو کا طریقہ ہے. جی کوئی مسئلہ نہیں, دونوں ہاتھ سے کیا, ایک ہی ہاتھ سے ہو جائے اس سے بھی ٹھیک ہے. اصل چیز ہے کہ وہ پیر دھلنا, تو پیر دھلا ہونا چاہیے. اس تعلق سے کوئی سوال ہو, وضو, تیمم, نواقض وضو, کوئی سوال ہو کچھ؟ مسح کرنے سے پہلے نہیں, وہ اپنے یہاں اسٹائل چلتا ہے. کوئی جو ہے نکال دیا ہے نا ہر چیز میں کہ اسٹائل, تو وہ اسٹائل ہے, وہ نہیں اس کی ضرورت. اگر پانی ہاتھ میں ہے, چھینٹے وٹے پڑیں گے تو کوئی صاف کر لیتا ہے, کوئی حد نہیں. لیکن وہ جس اسٹائل میں آپ نے بتایا کہ کوئی وہ صحیح نہیں. جی صابن سے نکلے ہیں, جی صابن کا استعمال کر رہے ہیں. جی سم ٹائم ہونے سے صابن صاف نہیں ہوتا. جی اس صورت میں آپ زیادہ ہاں, یہ ایک میرے پاس ایک خاتون کا سوال آیا تھا میرے پاس کہ ہم لوگ جیسے آپ وہ شیمپو صابن بولے تو ہمیشہ اب وہ کہہ رہے شیمپو صابن ہم جو ہے وضو کے وقت استعمال کریں تو پانی کا ضیاع اور نقصان ہے, 3 مرتبہ نہیں ہوگا. میں نے خواتین کو منع کیا کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں اور حمام سے آئے یا نجاست صفائی کرنی ہے تو پہلے آپ صفائی کریں, اس کے بعد وضو کی ابتدا کریں. کیونکہ آپ شیمپو لگائیں گے ہاتھ میں جو ہے پانی بار بار دھلنا پڑے گا, تو وضو جو چیز وضو کا مطالبہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا. تو وضو کے لیے آپ جو ہے اس وقت ابتدا کریں جب آپ پورا فٹ ہو, صابن اور یہ سب جو ہے
یہ چیز واش روم نہیں ہے جی ہاں، تو پہلے اس چیز کو دھل لیں، تو اس کو وضو میں کاؤنٹ نہیں کرے، اس کو دھل کر کے پہلے ہاتھ کی صفائی کریں، اب اس کے بعد وضو کی ابتدا کریں. جو کہ اس میں پانی کا مبالغہ ہوگا، یہ سوال میرے پاس پہلے بھی آئے تھے. بلکہ غسل کے تعلق سے بھی اس عورت نے پوچھا کہ جب ہم غسل کر رہے ہیں اور پورے باڈی پر جو ہے یہ صابن لگاتے ہیں، شیمپو لگاتے ہیں، تو اب کیا مسئلہ ہے کہ یا تو شیمپو بعد میں لگائیں غسل کر کے، پہلے جو ہے پاک ہو جائیں، طہارت کا غسل کر لیں پھر شیمپو لگائیں، یا کیسے کیا ہو؟ تو غسل میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. غسل میں آپ کیسے بھی آپ شیمپو لگائیں، صابن لگائیں، ایک ساتھ لگائیں، کوئی مسئلہ، اس میں 3 بار 4 بار کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن وضو میں تو تحدید ہے، اس لیے وضو میں پہلے ہاتھ اگر نجاست لگی ہوئی ہے صابن شیمپو کا استعمال کر کے پہلے ختم کر لیں معاملہ، اب اس کے بعد وضو کریں. وضو کرتے جا رہا ہے، بعض 3 بار دھو لیے، بندے کو ڈاؤٹ ہو تو پتہ نہیں 2 بار دھویا جی، اس میں پھر بندے کو روک دینا چاہیے، چوتھی بار دھو لینا تو چاہیے. ڈاؤٹ میں وہی نماز والا مسئلہ ہے. وضو کرتے ہوئے ڈاؤٹ ہو جائے کہ ہم نے 3 بار 2 بار دھولا یا 3 بار دھولا، تو اس میں مسئلہ تو یہ تو نماز کی رکعت کی طرح اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھلا ہوا پانی پہنچ گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں پہنچا ہے، لیکن دیکھ رہا ہے پانی خشک ہے اور اس کے بعد شک بھی ہے، تو جو ہے جو جس پر شک ہے اس سے ایک چیز کم قیمتی ہے، یعنی جو جس پر یقین ہو جائے کہ اتنا ہو سکتا ہے تو اس چیز پر بنا کر کے پھر اس کے بعد اسی کو مانے. لیکن اگر دکھ رہا ہے کہ وضو ہو گیا ہے، دھلا گیا ہے، دھل لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور اگر نہیں بھی دھلا رہا تو ہاتھ تو گیلا رہتا ہے. اگر مان لیجیے مثال کے طور پہ یقین ہو رہا ہے کہ 3 بار ہم نے کمپلیٹ کر لیا، پھر بھی وضو کا جو ہے خشک لگ رہا ہے کچھ حصہ، تو ہاتھ تو گیلا ہے، اسی ہاتھ سے لے کر کے وہ اپنا جو ہے پہنچے. کچھ لوگوں نے، لڑکوں نے یعنی کہ عورتوں کی طرح لمبے بال رکھے ہیں، جی ہوتا ہے نا کندھوں کی طرح جی جی کھلے ہیں، جی اور عورتوں کی طرح پھر انہوں نے نیچے تک جی ربڑ ڈالی ہوئی ہے. جی. کہ میں نے کچھ اچھے مولویوں کو یہ دیکھا ہے اس طرح کی. اگر وہ تو چھوٹی نہیں ہے، ربڑ لگا لیے بالوں کو جمع کرنے کے لیے، وہ بال جو ہے نا وہ کمر تک آ رہے ہیں، بال کمر تک ہے، کمر تک ہیں، یعنی یہ جائز نہیں. یہ سر یعنی کندھے سے بال نیچے نہیں جانا چاہیے، حد جو ہے بال کی کندھے تک ہونا چاہیے، اس سے نیچے بال رکھنا جائز نہیں. تو پھر عورتوں کی مشابہت ہوگی اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا جائے. ہمارا ایک آفس میں ایجپشین ہے جی، تو پہلے تو میں جب اس کے بال کھلے تھے لمبے تھے کمر تک تھے، میں سمجھتا رہا یہ سنت ہے. جی. اب اس نے عورتوں کی طرح پونی ڈالی ہوئی ہے. عورتوں کی طرح چوٹی بنانا بھی عورت کی علامت ہے، بالوں کی چوٹی بنانا. سر یہ کنڈیشن ہے کہ جیسے عورتوں کی ایک وہ کچھ ہوتی ہے نا جی بالوں کی تیز ہوتی وہ بھی لگا کر وہ بھی ایسے ہی رہے گا. اگر وہ عمرہ کرے گا تو جیسے آپ کہتے ہیں ایک پور کے برابر کاٹتے ہیں، تو یہ کنڈیشن بنی ہوئی ہے، یعنی ایسے صفائی ستھرائی برابر کے بال ہیں. اور پھر کسی یا تو اس کو سمجھائے یا کسی عالم سے ملاقات کروائے اس کو، تاکہ وہ اپنی جو ہے حیات تبدیل کرے. صاحب سوٹی بعض نوجوانوں کو بھی دیکھتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہ عورتوں کی کیفیت اختیار کرنا، اور ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے جو مرد عورت کی کیفیت اختیار کرے کسی بھی چیز میں، لباس میں، حیت میں، شکل و صورت میں. جیسے کوئی چھکا ٹائپ کا جو ہے مرد ہے اور جو ہے عورتوں کی کیفیت بنتا ہے بر سور کر وہ لپسٹک لگا کر کے، حرام ہے. مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، عورت کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ حرام لعنتی ہے ہمارے. غسل کا مسئلہ میں جی مسئلہ میں غسل کا پہلے وضو کرتا ہے جی جی بالکل. نہیں وضو ہو گیا، وضو سے پہلے وضو سے ہاں تو نہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وضو غسل کے ساتھ ہے، یہ اٹیچ ہے، وضو اور غسل دونوں اٹیچ ہے. اس میں سر کی مسئلہ جی سر پہ جو ہے کپڑا ہونا چاہیے. نہیں، جب مسح کر رہے ہیں تو مسح بالوں پر ہوگا نا، کپڑا ہٹانا، کپڑا ہٹانا پڑے گا کپڑے کے نیچے سے. اس میں ایک کیفیت یہ ہے کہ اگر عورت، جیسے مرد لوگ عمامہ پہنتے ہیں، عورت کسی کا سر پہ کوئی چیز بدھی ہوئی چیز ہوتی، پٹی یا کوئی برقع یا کوئی نقاب، یعنی شدید کھولنا دشوار ہے، تو پھر وہ اوپر سے کر سکتی، اس کی اجازت ہے. لیکن نارمل چیز ہے، گھونگھٹ ہے یا آنچل ہے، دوپٹہ ہے، اس کو نیچے سے جو ہے وہ ہٹانا ضروری نہیں، پھر اندر سے ہاتھ رکھ کر کے کر سکتے، جیسے ہم لوگ پانی کے اندر سے ہاتھ رکھ کے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی 3 دفعہ چہرہ دھونے کے بعد داڑھی ہے تو 1 دفعہ چوتھی دفعہ پانی لے کے پھر ایسے کرنا چاہیے. نہیں، داڑھی میں پانی نہیں رکھنا چاہیے. 3 دفعہ جو چہرہ دھل رہے اسی وقت داڑھی بھی دھلنا ہے. ظاہری حصہ جہاں تک داڑھی پہنچے ظاہری حصہ، بعد میں صرف خلال کرنا، انگلیوں سے داڑھی میں خلال کرنا. نہیں، نیچے سے نہیں ضرورت. ظاہری حصہ صرف ظاہر داڑھی کا ظاہر وہ حصہ ہے. وہی بتایا نا، داڑھی میں بڑی جو ہے فقہا نے بڑی باتیں کی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اندر تک پانی ڈالنا ہے،
لیکن داڑھی کا مین چیز وہی داڑھی ہلکی یا گھنی. تو ہلکی داڑھی ہے تب جو ہے جلد تک پانی پہنچانا, ہلکی نہیں گھنی داڑھی جیسے آپ کی ماشاءاللہ, تو پھر ظاہری حصے پہ کریں گے. اور وضو اور داڑھی دھلنے کے بعد انگلی سے مسح کر لیں گے, خلال کر لیں گے تاکہ اندرون بال جو ہے وہ ہاتھ پہنچ جائے, وہ بھی تر ہو جائے. کوئی ضروری نہیں پورا بال کا حصہ جڑ تک ہمیں وہ کرنا ہے, ظاہری حصے سے ہمیں مطلب صرف ظاہری حصہ پر پانی پہنچ جائے یہ کافی ہے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں 3 لفظ پانی لے کے پھر داڑھی میں اس کی ضرورت ہے تو پھر اس کا مطلب پوری وہ جلد نہیں آ رہے ہیں. تو بعض فقہ میں نے کہا اس تفصیل میں گئے ہیں کہ چونکہ چہرے کا حصہ وہ بھی آ رہا ہے, داڑھی اس کو کور کر رہی ہے تو ہمیں پانی اندر ڈالنا ہے. لیکن یہ صحیح نہیں, کیونکہ جو ظاہری چیز ہے چہرے میں جو ظاہر چیز آ رہی ہے اسی چیز کو ہمیں دھلنا ہے ظاہر پر. تیمم کا ذکر قرآن میں جو ہے جی چہرے کو ہے, بعد میں ہاتھوں کو ہے. جی جی تو وہی ہے نا وضو, جیسے وضو کا بھی طریقہ بیان کیا گیا قرآن میں, کیفیت بیان کی ہے حدیث میں نا کہ حدیث کیسے بیان کریں گے. تو کیفیت میں نے آپ کو تیمم میں بھی 2-3 کیفیت میں نے آپ کو بتایا کہ تیمم بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں, شاید آپ دیکھ ہی نہیں, تیمم بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہاتھ مٹی پر مار کر چہرے پر مسح کریں پھر ہاتھ دونوں ایک دوسرے پر مل لیں. بعض علماء یہ بھی کرتے ہیں. اگر کوئی یہ بھی کر رہا ہے کوئی حیرت شیخ نے بعض نے بھی یہ کہا ہے قرآن کی آیت سے جیسے آپ بتا رہے ہیں وہی معلوم ہوتا ہے. بعض دیگر احادیث سے بھی پہلے وجہ کا ذکر ہے, چہرے کا ذکر ہے, پھر جو ہے کف کا ذکر ہے, ہتھیلی کا ذکر ہے. تو ان احادیث سے دلیل پکڑتے ہوئے کوئی ایسا بھی کر لے کوئی حرج کی بات نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں جو سر کا مسا ہے نا, جی اگر ایک سر پہ جی 1-2 بال ٹچ ہو جائے تو بھی ہو جائے گا. یہ شافعی کا مسلک ہے. احناف کا مسلک ہے چوتھائی مسلک. تو میں نے وہ بھی بتایا کہ جو ہے پورے سر کا مسلک کرنا, اس میں مسلک نہیں دیکھنا کسی امام نے کیا کہا, اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے دلیل کیا تقاضا کر رہی ہے. دلیل میں جو چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی جو کیفیت بیان کی ہے اور آپ نے کر کے دکھایا وہ اگلے حصے سے لے کے پچھلے حصے تک بدھی کا کر, اس میں قفا کا لفظ ہے. قفا بدھی کو کہتے ہیں, اور اس سر کا نچلا حصہ جہاں تک بال اگنا بند ہو جاتا ہے وہاں تک ہاتھ لے گئے پھر آگے تک لا کے انہوں نے چھوڑا. تو جو کیفیت ہمیں رسول سے ملتی ہے اس کیفیت میں ہم مسح کریں. اب وہ جو لوگ کرتے ہیں اس پہ کیا کریں؟ دیکھیں ہمارا کام ہے بتانا, جیسے وہ لوگ مدار پہ بھی جا رہے ہیں تو ہمارا کام بتانا, مت جاؤ. تو جو کر رہے ہیں اس کو بتائیں گے کہ دیکھیں وضو, میں نے گروپ میں وہ کتاب بھی بھیجی ہے تصویر والی, وضو کی کیفیت اور نماز کا طریقہ میں نے بھیجا ہے. کسی کو ہم بتا سکتے ہیں, دلیل بھیج سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ دلیل بھیج دیجیے, کوئی ویڈیو میں جیسے یہ ہے میں بھیج دوں گا وہ چیز بھیج دیجیے. ہمارا کام بتانا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں مانتے مسئلہ ان سب چیزوں کی بنیاد پر اپنے اپنے مست اور مگن. شیخ میرا خیال ہے حسین بھائی کا خیال یہ ہے کہ اس میں حکم کیا لاگو ہوگا, اس چیز میں یہ جو ایسے کرتے رہے ہیں جی اور ان کی نمازیں پچھلے کے جو ہے ان کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ ہم تو کہیں کہ سلو کما رأیتمونی وصلی. بہت سے لوگ بغیر وہ تو آپ جانے دیجیے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, جو نماز کا رکن ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ, بغیر فاتحہ کی نماز پڑھنا. پھر اس کے بعد نماز میں تو ایک یہی غلطی نہیں ہے, وضو میں معاملہ ہے, اور ایک نماز جو ہے سنت کے خلاف. کتنے سارے لوگ جسے نماز کا آخری قاعدہ ہے نا جسے تشہد اخیر کہتے ہیں, اس میں جو ہے تحیات پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, اور پھر جو 4 چیزوں سے پناہ مانگی جاتی دعا میں, تو وہ پڑھتے ہی نہیں, پتہ بھی نہیں. سنت کی بہت مخالفت ہے. تو ہم ان لوگوں کی نماز پر حکم نہیں لگا سکتے. تو ہم یہ کہیں گے سنت کے خلاف. ہم یہ بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھ رہے ہیں, پوری زندگی گزر گئی. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں بھائی میں چپکے چپکے کبھی رفع الیدین کر لیتا ہوں, تم بھی کر لینا چپکے چپکے, اللہ پکڑے گا کبھی پوچھے گا تم نے کیا تھا, ہاں ہم نے چل کر چپکے چپکے کر لیا تھا. تو یہ ہے چپکے چپکے کرنے والے جو پتہ ہے دلیل ہے, لیکن مطلب عوام میں بتائیں تو مارے جائیں گے. جیسے جو مولوی بیٹھے ہوئے کرسی پر معلوم ہے یہ پیری مریدی, پیر کو چومنا, چادر کو چومنا, یہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے, لیکن اگر مجلس میں اور ممبر پہ بولے لٹ لے کے دوڑائیں گے مولوی کو, اور امامت سے تو اسی وقت ختم کر دیں گے. یہ مولانا گیا, دوسرا مولانا ہے, کون جان جوکھم میں ڈالے گا. اسی لیے لوگ حق نہیں بول پا رہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز ناقص نماز پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ کتنے سال ایسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے 40 سال یا 60 سال بولا. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا 60 سال نماز ہی نہیں. اگر ایسے مر جاتے تو بے نماز ہی مرتے. تو اتنا شدید نہیں لگائیں گے کہ ہم اب یہ کہیں گے سنت کی خلاف ورزی. آپ کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلو کما رأیتمونی وصلی, ویسے نماز پڑھو جیسے تم ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ بندگی اللہ کی کر رہی ہیں, اور بندگی کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. آپ کے پاس کتاب ہے قرآن. جی بہنوں کے لیے بینڈیج لگ گئے ہیں زخم کی وجہ سے,
क्या बैंडेज बैंडेज कहाँ पर, किस जगह पर? पट्टी है आपको हाथ में। पता है ना, जहाँ पर पट्टी लगी हुई हो, जहाँ पर पट्टी लगी हुई हो उस पर मसा कर लेंगे, और जिस पर पट्टी नहीं उसको धुलेंगे। और कोई सवाल? जी अगर जैसा नई जानकारी थी जी और हमारे हिस्सा या जैसा भी कर रहे थे पहले, जी वैसा करके नमाज पढ़ा जी, कोई मसला नहीं। अनजाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन अनजानेपन को माफ करता है। अल्लाह ताला रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, अल्लाह जो हमसे भूल हो गई, चूक हो गई, माफ कर दे। तो भूल चूक को अल्लाह ताला उठा लिया। और फिर तीन चीजों से, तीन लोगों से कलम उठा लिया है, और जो भूल चूक जिससे हो जाती है वो भी अल्लाह ताला उठा लिया है। तो भूल चूक हो जाए, अब जाने में हो जाए, लाइल्मी में हो जाए, अल्लाह उसे माफ करता है। सर साहब मैयत जैसे लास्ट वक्त में जी। नमाज नहीं पढ़ सकता 2-3 दिन, जी। कभी बेहोश हुआ कभी होश में भी, जी। लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकता, तो उसका नमाज पढ़ेगा? बेहोशी में तो बेहोशी में नमाज नहीं है, उसका इंतकाल कर गया 2-3 दिन ऐसा रहा, वो इंतकाल कर गया। हाँ तो बेहोशी में उसका काउंट नहीं होगा। उससे ऐसा नहीं ना कि औलाद पढ़ेंगे या ऐसा नहीं ना। नमाज तो पढ़ेंगे, नमाज का मसला है। नमाज तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। रोजा अगर कज़ा छूटा हुआ है तो रखा जाएगा। नमाज उसके लिए कुछ करता है, पर दिन रख लो नमाज पढ़ लीजिए। मस्जिद की तरफ से